السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہم حاضر ہیں مفید الاطفال کے سبق کے اندر مد کا بیان، جو مد کے احکام ہیں وہ۔ سب سے پہلے مد کسے کہتے ہیں؟ حرفوں کو 2 گنا 3 گنا روایت کے مطابق کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ مد کہاں ہوتا ہے؟ مد حروف مدہ الف واو یا میں ہوتا ہے، اور حرف لین واو اور یا میں ہوتا ہے۔ حروف مدہ میں الف واو یا تینوں ہیں، حرف لین میں واو اور یا ہیں۔ حروف مدہ میں الف سے پہلے زبر الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، اور یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، یہ ہیں حروف مدہ۔ حروف لین ہے واو اور یا ساکن ہو اور ان دونوں سے پہلے زبر ہو، اس کو کہتے ہیں حروف لین۔ جب حروف مدہ کے بعد الف واو یا مدہ کے بعد حمزہ یا سکون آئے تو مد ہوگا، اور حروف لین کے بعد اگر سکون آئے تو مد ہوگا، اس میں حمزہ نہیں ہوتا۔ جیسے متصل منفصل، لازم مد عارض، مد لین لازم مد لین عارض، یہ مد ہے۔ حرف مد کے بعد یعنی کہ الف واو یا حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آئے تو متصل اور منفصل ہوگا، اور سکون آئے تو مد لازم اور مد عارض ہوگا۔ اگر حرف لین کے بعد سکون آئے تو مد لین لازم اور مد لین عارض ہوگا۔ سب سے پہلے دیکھیں گے متصل، حرف مد کے بعد، حرف مد کے بعد یعنی کہ یہ حرف مد ہے، شین الف زبر شا، الف سے پہلے زبر الف مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، یہ حروف مد ہے۔ ان کے بعد جب حمزہ آیا، دیکھیں حمزہ ایک کلمہ میں ہو، کہاں ہو؟ ایک کلمہ میں ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ مد متصل۔ کیا کہیں گے؟ متصل۔ جیسے دیکھیں گے شاء، یہ مد متصل۔ مد منفصل حرف مد ہے، دیکھو الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر، واو ساکن سے پہلے پیش، یہ حروف مد ہے۔ حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو، دیکھیں ما الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں، یا مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں، پھر واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں، تو کیا ہوگا؟ مد منفصل ہوگا۔ مد متصل اور منفصل یہ حمزہ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ حمزہ ایک کلمہ میں ہو تو متصل، حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو منفصل۔ اس کی آسان سی پہچان یہ ہے کہ جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزہ یہ عین کے سر کی طرح دکھتا ہے۔ متصل میں جب حمزہ ہوتا ہے، جب ایک کلمہ میں جب حمزہ موجود ہو تو حمزہ اس طرح دکھتا ہے، عین کے سر کی طرح۔ اور جب منفصل کی بات آئے یعنی کہ حمزہ جب دوسرے کلمے میں ہو تو وہ بشکل الف ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ ہاں، بشکل الف ہوتا ہے ہمیشہ۔ کچھ جگہ ایسی ہیں، بس ایک آدھ دو جگہ، جیسے متصل میں ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر حمزہ بشکل الف موجود ہے، ایک جگہ پورے قرآن میں جہاں حمزہ بشکل الف موجود ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں گے سوء، یہ سورہ روم کے اندر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، سین واو پیش سو، یہ حرف مد ہے۔ حرف مد کے بعد دیکھیں گے آپ حمزہ ہے، حمزہ بشکل الف، الف کی شکل میں حمزہ آیا ہے، حالانکہ کلمہ ایک ہی ہے لیکن پھر بھی یہاں ایک جگہ ایسی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ پہچان، یہ جو اس کی جو سائن ہے مد کی جو نشانی ہے، اس سے تو آپ پہچان ہی جائیں گے کہ یہ مد متصل ہو رہا ہے۔ مد منفصل کی نشانی چھوٹی رہتی ہے، دیکھیں چھوٹی نشانی رہتی ہے۔ تو ایک یہ کلمہ ہے مد متصل کا جس میں حمزہ بشکل الف آتا ہے ایک جگہ پر۔ مد منفصل میں 2 جملے ہیں، ایک ہے ہا اولائی، تو یہ ہا اولائی میں حمزہ دیکھیں آپ، ہا او، یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، آپ کو لگے گا متصل ہی ہے لیکن اصل میں یہ منفصل ہے۔ ہا کے اوپر جو کھڑا زبر دیکھتے ہیں، اصل میں ہا الف زبر ہا تھا اور اولائی الگ تھا، ملا دیا گیا تو وہ الف گر گیا، الف کی جگہ پر کیا آ گیا؟ کھڑا زبر آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب جب مل گیا تو حمزہ بشکل واو ہے، یہاں پر واو کے اوپر حمزہ آیا ہے تو یہاں حمزہ بشکل واو کہلائے گا۔ تو اب حرف مد کے بعد آپ دیکھیں گے حمزہ تو ملا ہوا نظر آتا ہے لیکن یہاں پر مد منفصل ہوگا۔ اب نشانی دیکھ لیجئے اس کے اوپر، قرآن کریم میں بھی نشانی لگی ہوگی اس کی۔ اور پھر دوسرا جملہ ہے ہا امقرؤ، اس میں بھی ہا کے اوپر جو ہے وہ مد منفصل ہے، دیکھیں یہ والا، یہ نشانی چھوٹی آئے گی اس کے اوپر۔
جب یہ بڑی نشانی ہو تب یہ مد متصل کی نشانی ہے. تو یہ دو جملے یہاں پر مد منفصل کے اندر موجود ہیں کہ جہاں پر حمزہ ایک کلمہ میں بھی دکھتا ہے بظاہر اور حمزہ بشکل عین کے سر کی طرح دکھتا ہے. تو یہاں پر آپ نشانی سے پہچان پائیں گے کہ کون سی نشانی اس کے اوپر لگی ہوئی ہے مد کی. پھر اس کی جو مقدار ہے مد متصل اور منفصل دونوں کے اندر دونوں کی مقدار کشش 2 2.5 4 الف توسط پایا جاتا ہے اور ان کے توسط کی مقدار 2 2.5 4 الف. الف بولتے ہیں دو حرکت کو، دو حرکت بھی بول سکتے ہیں، الف بھی بول سکتے ہیں. 2 الف یعنی کہ 4 حرکت، 2 2.5 4 الف توسط کہتے ہیں اس کو. اور تلاوت کے شروع کے اندر یعنی کہ جیسے آپ نے پڑھنا شروع کیا، شروع قرات کی، اور جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں جب پہلا مد آتا ہے مد متصل ہو یا منفصل اور آپ نے جو بھی وجہ اختیار کی یعنی کہ آپ نے 2.5 الف شروع کیا ہے پڑھنا، 4 الف شروع کیا ہے، تو جو شروع میں آپ نے پہلے مد میں جو آپ نے اختیار کیا 4 الف ہے یا 2.5 الف ہے، اخیر تک اسی کے مطابق آپ کو پڑھنا ضروری ہے. اور مد منفصل میں بھی ایسے ہی. اور مگر مد منفصل کے اندر اگر کم ہو جائے گا تو چلے گا، مد منفصل میں اگر مقدار کم کر دیں گے تو چل جائے گا، لیکن متصل میں نہیں کم ہونی چاہیے کیونکہ مد متصل واجب ہے کیا ہے، اور مد منفصل جائز میں آتا ہے. اور مد متصل یہ قوی ہے اور مد منفصل ضعیف ہے. وجہ ہے کہ مد متصل میں حمزہ ایک کلمہ میں ہے، مد متصل قوی ہے، مضبوط ہے مد منفصل کے مقابلے میں. اور مد منفصل کیا ہے، ضعیف ہے. اگر کلمہ دوسرے کلمے میں ہے، اگر آپ یہیں پہ آپ وقف کر دیں گے ماں پر تو مد منفصل نہیں ہوگا، اس کے ساتھ یہ حمزہ کا ہونا ضروری ہے. تو یہ ضعیف ہوا. اور یہ ایک ہی کلمہ میں جب آپ وقف کریں گے تو بھی کلمہ کے آخری حرف پر وقف کریں گے، شاء پر بھی وقف کریں گے تب بھی متصل کا خیال رکھنا پڑے گا آپ کو وقف کرنے کی صورت میں بھی. اس لیے مد متصل قوی ہوا، مضبوط ہوا مد منفصل کے مقابلے میں. پھر آپ دیکھیں گے مد لازم، جس کی 4 صورتیں ہیں مد لازم کی. کب ہوتا ہے، جب حرف مد کے بعد سکون لازم آئے. سکون لازم یہ یعنی کہ سکون، دیکھیے یہ جو نشانی ہے یہ سکون کی نشانی ہے. اگر قرآن کریم میں یہ سکون پہلے سے موجود ہے تو اس کو کہیں گے سکون لازم. یہ ایک تو سکون اس طرح آتا ہے اور ایک سکون تشدید کی صورت میں آتا ہے. جو تشدید ہوتی ہے، تشدید میں دوہرا حرف پڑھا جاتا ہے، اس میں سے پہلا حرف ساکن ہوتا ہے تو وہ ساکن بھی پہلے سے ہی ہوتا ہے، یعنی کہ یہ تشدید کے اندر بھی پہلا جو ہوتا ہے وہ سکون لازم ہوتا ہے. حرف مد کے بعد جب سکون لازم آئے تو مد لازم ہوتا ہے، جس کی 4 صورتیں. کتنی؟ 4 صورتیں: کلمی مثقل، کلمی مخفف، حرف مثقل، حرف مخفف. کلمی مثقل یہ ہے پہلا کلمہ میں، یہ کلمہ ہے، کلمہ میں حرف مد کے بعد سکون اگر تشدید کے اندر موجود ہو، دیکھیں آپ تشدید کے اندر سکون موجود ہے، کہاں موجود ہے؟ تشدید کے اندر موجود ہے تو مد لازم ہوگا. دیکھیں کافتن، ٹھیک ہے. اب کلمہ میں یہ بھی کلمہ ہے، کلمہ میں حرف مد کے بعد آپ دیکھیں آل، یہ آ ہے، آ حمزہ کھڑا زبر آ، یہ حرف مد ہو گیا. حمزہ الف زبر آ جو آپ کو دکھ رہا ہے وہ الف کے اوپر یعنی کہ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو کھڑا زبر بھی الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے. تو حرف مد کے بعد لام کے اوپر سکون لازم ہے. دیکھیں کلمہ میں حرف مد کے بعد سکون لازم بلا تشدید ہو، پہلے میں تشدید کے ساتھ تھا تو کلمی مثقل ہوا، اب یہ سکون بلا تشدید ہے اس لیے کلمی مخفف ہوا. پھر اس کے بعد ایک قسم ہے حروف مقطعات کی، یہ حروف مقطعات میں ہی پائی جائے گی، اس کے علاوہ نہیں ہوگا. یہ ہے حرفی مثقل، حرفی مخفف. یہ دو حرفی مثقل یعنی کہ حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد جو یہ طا ہے، طا میں تو حرف مد ہی صرف ہوگا، ایک الف کھینچیں گے. جو سین ہے، سین اس کے اندر مد ہوگا، میم کے اندر بھی مد لازم ہوگا. جیسے طا کے اندر ایک الف حرف مد ہے صرف، طا الف زبر طا، طا کھڑا زبر طا. سین کے اندر مد ہوگا، میم کے اندر مد ہوگا. تو جو سین کے اندر مد ہوگا وہ سین کا جو مد ہے یہ والا، یہ مد ہوگا حرفی مثقل. میم کا مد حرفی مثقل نہیں ہوگا، میم کا مد حرفی مثقل
نہیں ہوگا. سین کا مد ہوگا. کیسے؟ سین جب آپ بولیں گے سین یا زیر سین، ٹھیک ہے. میم کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے. تو جب میم کے اوپر تشدید ہے اس کا مطلب پہلی میم کیا ہے؟ ساکن. تو جب دو ساکن جمع ہوئے، سین کی آخری نون اور میم کا پہلا میم، جب دو ساکن جمع ہوتے ہیں، جب دو ساکن جمع ہو جاتے ہیں تو پہلے ساکن کو گرا دیا جاتا ہے. پہلے ساکن کو گرا دیا جاتا ہے. اب میم کا جو تشدید ہے، تشدید کو اس کے پہلے والے سے ملایا جائے گا. تو نون بھی ساکن ہے تو نون کو گرا دیا جائے گا. اب سین یا زیر سی کس سے جا کے ملے گا؟ میم سے جا کے ملے گا. یعنی کہ سیم کیا ہوگا؟ سیم. تو یہ جو حرف مد کے بعد سین یا زیر سی حرف مد کے بعد جو میم پر تشدید ہے، اس لیے یہاں پر کیا ہوگا؟ حرفی مثقل. حرفی مخفف یہ دیکھیں گے آپ، صاد، یہ حرفی مخفف کلمہ میں حروف مقطعات میں. کس میں؟ کلمہ میں نہیں، حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد جو حرف مد ہے، صاد الف زبر صاد، دال ساکین ہے پہلے سے، تو یہ حرف مد صاد الف زبر صا اور دال پہلے سے اس کے اندر ساکین ہے. تو یہاں پر حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد سکون آنے کی وجہ سے یہاں پر حرفی مخفف ہوگا. مد لازم کی مقدار کیا ہے؟ مد لازم کے اندر صرف طول ہے. کیا ہے؟ طول ہے، جس کی مقدار کشش 3 یا 5 الف ہے. کتنی ہے مقدار کشش؟ 3 یا 5 الف ہے. اور لازم ہے پڑھنے والے کے اوپر کہ دونوں مقدار میں سے، یعنی کہ جو مقداریں ہیں 3 یا 5 الف، ان دونوں مقداروں میں سے جو شروع میں اختیار کی، الف لام میم آپ نے شروع کیا، لام میں جو آپ نے مقدار اختیار کی، میم میں جو اختیار کی، وہی اخیر تک آپ کو باقی رکھنی ہے. 3 کیا ہے تو 3 کے حساب سے سب کو پڑھنا ہے، 5 کیا ہے تو 5 کے حساب سے سب کو پڑھنا ہے. اور سب میں یہی ہے، کلمی مثقل، کلمی مخفف، حرفی مثقل، حرفی مخفف، ہر ایک کے اندر ایک ہی اس طریقے سے 3 یا 5 الف مد کیا جائے گا. مد عارض یہ ہے، حرف مد کے بعد اگر سکون وقف کی وجہ سے آئے، کسی وجہ سے آئے، یعنی کہ وقف کی وجہ سے، جب آپ پڑھیں گے عذاب، یہ عذاب ہے، جب اس کے اوپر آپ وقف کریں گے تو بعد دو پیش بن کو کیا کر دیں گے وقف کرتے وقت؟ ساکن. تو یہ سکون کیا ہے؟ سکون عارض، جو صرف وقف کرنے کے لیے آئے. اگر آپ وقف نہیں کریں گے اور ملائیں گے تو آپ کو یہ جو دو پیش ہیں وہ آپ کو پڑھنا پڑے گا. اب یہاں پر آپ جب وقف کریں گے تو عذاب با ساکن ہو جائے گا، حرف مد کے بعد سکون عارض آیا. کیا آیا؟ سکون عارض، اس لیے مد عارض ہوگا. اور اس میں تینوں وجہ جائز ہے، طول، توسط، قصر، تینوں وجہ جائز ہے. اب مد عارض کے اندر جس طرح یہاں پر 4 قسمیں ہیں، تو مد عارض کے اندر بھی بہت ساری قسمیں ہیں. ایک تو جو آپ نے دیکھی ابھی وقف بالاسکان ہے، وقف بالاسکان یعنی کہ آپ نے ساکن کر کے وقف کیا، یہ وقف بالاسکان. اس میں تینوں وجہ جائز ہے. وقف بالاشمام ہوگا، جب پیش ہوگا آخری حرف کے اوپر تو وقف بالاشمام ہوگا. نستعینو، کیا ہے؟ نستعینو، جب آپ وقف کریں گے تو نستعین، یہ ہوا وقف بالاسکان. اور جب آپ وقف بالاشمام کریں گے تو وقف کرنے کے بعد نون کو ساکن کرنے کے بعد پیش کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کریں گے. تو اس صورت میں بھی تینوں وجہ جائز ہے، طول، توسط، قصر، تینوں وجہ جائز ہے. اب آخری بچا روم، وقف بالروم، جس کے اندر تہائی حرکت کلمہ کے آخری حرف کی ادا کی جاتی ہے. جیسے الرحمن الرحیمی، میم کے نیچے زیر ہے، تہائی حرکت ادا کریں گے. کتنی؟ می بولیں گے لیکن کتنا؟ تہائی بولیں گے. تو جب تہائی میم بولیں گے تو گویا کی تہائی حرکت جب آپ ادا کریں گے تو سکون آیا. رحیمی کا میم ساکن ہوا؟ نہیں ہوا. آپ حرکت جب پڑھ رہے ہیں سکون ہی نہیں آیا تو مد ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ صرف قصر ہوگا. کیا ہوگا؟ قصر. کیوں قصر ہوگا؟ جیسے آپ پڑھیں گے رحیم، ہا یا زیر ہی، تو یہ حرف مد ہے. حرف مد مد اصلی کی مقدار 1 الف ہے، قصر کی مقدار بھی 1 الف ہے. تو یہاں صرف جو مد اصلی ہے وہی ادا کیا جائے گا، الرحمن الرحیم، رحیم. تو بس 1 الف ادا کر کے اس کی تہائی حرکت ادا کی جائے گی. اب
طول توسط قصر میں جو مد عارض کی مقدار ہے، تو قصر میں ایک الف ہے، کتنی ہے؟ ایک الف ہے، اور توسط کے اندر مقدار ہے وہ 2 یا 3 الف ہے، اور طول کے اندر جو مقدار ہے وہ 3 یا 5 الف ہے۔ اور اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو شروع میں اختیار کی وہی آخر تک اختیار کرتے ہوا ہے۔ طول اور توسط دونوں کے اندر آپ کو لگے گا کہ 3 3 آیا، توسط کے اندر بھی 2 یا 3 یعنی 3 آیا، اور طول کے اندر بھی 3 آیا، 3 یا 5 الف، دونوں جگہ 3 3 آیا۔ تو یہ اس لیے کہ جس روایت میں توسط کی مقدار 2 الف ہے اس میں طول کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ 3 الف ہوتی ہے۔ جس روایت کے اندر توسط کی مقدار 3 الف ہوتی ہے اس میں طول کی مقدار 5 الف ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے 2 یا 3 کہا، اور طول کے اندر 3 یا 5، یعنی کہ ان کی درمیانی حالت سے آپ 3 نکالیں یا 5 نکالیں، کسی بھی روایت کے تحت آپ کا مد ہوگا۔ سورہ آل عمران کے اندر آپ جب دیکھیں گے یہ ہے الف لام میم اللہ، تو وقف کر دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، الف لام میم کوئی مسئلہ نہیں، اللہ۔ لیکن جب آپ ملائیں گے تو جب ملائیں گے تو میم کے اوپر آپ زبر دیں گے، جو میم ساکن ہے اس کے اوپر آپ کیا دیں گے؟ زبر۔ میم جو آخری میم ہے وہ کیا ہے؟ ساکن، اس کے اوپر آپ کیا دیں گے؟ زبر۔ ملا کے پڑھیں گے کیسے؟ دیکھو یہ الف لام میم اللہ، یہ می اور میم پہلے ساکن تھا لیکن آپ نے زبر دیا ملانے کے لیے، کیا دیا؟ زبر دیا۔ کیوں زبر دیا؟ اس لیے کیونکہ جو لفظ اللہ ہے اس میں تشدید ہے، کیا ہے؟ تشدید والے ہے۔ تشدید ہونے کا مطلب ہے پہلا لام ساکن ہے۔ اب ساکن سے پہلے اگر آپ ملانے جائیں گے تو آپ دیکھیں تو میم بھی ساکن ہے یا بھی ساکن ہے، تو اس لیے میم کے اوپر زبر کی حرکت دی جاتی ہے یہاں پر، تو ملّہ ہوگا۔ جب ملّہ ہوگا تو یہ جو میم کا جو مد ہے، لام کا تو ہو گیا مد، حرف مد کے بعد تشدید کے اندر یہ مد آیا لام، تو یہ مد ہو گیا، تشدید کے اندر سکون آیا، اس لیے یہاں جیسا قاعدہ اس میں بھی پایا گیا۔ لیکن میم کے اندر جو مد ہے وہ مد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دونوں وجہ جائز ہیں، مد کر کے بھی جائز ہے، مد نہ کر کے بھی جائز ہے۔ مد اس لیے ہوگا کیونکہ مد لازم ہے، اس کی اصل مد ہے، مد لازم ہے، اس لیے مد بھی ہوگا، یعنی کہ آپ یوں بھی پڑھیں گے الف لام میم اللہ، یہ بھی جائز ہے۔ اور مد نہ کرنا یہ بھی اس لیے جائز ہے کیونکہ آپ نے یہاں پر زبر کی حرکت دی، لیکن مد چونکہ اصل تھا اور زبر عارضی ہے تو اصل کی وجہ سے مد بھی جائز ہے، اور عارضی حرکت جو لگا دی، حرکت لگائی ہے اس وجہ سے مد نہیں کریں گے تب بھی چلے گا، دونوں وجہ اس میں جائز ہے۔ اب اس کے بعد جب یشا پہ وقف کریں گے، کس پر؟ لفظ یشا، یہ جو مد عارض ہے اسی کا قاعدہ ایک بنے گا یشا۔ دیکھیں یا زبر یا، شین الف زبر شا، حمزہ پیش او، یشاء جب ہوگا تب آپ اس کے اوپر وقف کریں گے، یہاں پر حمزہ کے اوپر، تو حمزہ کے اوپر جب آپ وقف کریں گے تو حمزہ ساکن ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا۔ جب آپ وقف کریں گے تو یہاں مد متصل ہوگا، سکون عارض کی وجہ سے مد عارض ہوگا۔ کون سا مد ہوگا؟ دونوں مد ہوں گے، دونوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ مد کر رہے ہیں اگر آپ یہاں پر، دونوں وجہ جائز ہیں، یہاں مد عارض کریں گے لیکن مد عارض کے اندر جو طول توسط قصر تینوں وجہ جائز ہیں، تو اگر آپ توسط کرتے ہیں، اگر آپ قصر کریں گے، مد عارض میں جائز ہے قصر کرنا بھی، مد عارض میں قصر بھی جائز ہے۔ مد عارض کی مقدار کیا ہے؟ طول توسط قصر تینوں وجہ جائز ہے، لیکن جب آپ قصر کریں گے تو قصر کی مقدار ہو جائے گی 2 الف 1 الف، قصر کی مقدار 1 الف ہو جائے گی، 2 یا 3 الف توسط کی مقدار ہو جائے گی۔ تو جب آپ 1 الف ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ مد متصل کا توسط ادا، اصل مد متصل ہے یہاں پر، واجب ہے تو واجب کی ادائیگی نہیں ہوگی، تو یہاں پر آپ کو طول کرنا پڑے گا۔ اگر آپ طول نہیں کریں گے تو آپ نے ایک ضعیف مد کو قوی مد کے اوپر آپ نے ترجیح دے دی، فوقیت دی، اونچا مقام دے دیا مد عارض کو، اور مد عارض کا خیال کیا آپ نے اور قصر کر لیا۔ قصر جائز ہے اور جگہ پر، یہاں پر قصر جائز نہیں ہے۔ اور آپ جب طول کریں گے، جب طول کریں گے تو پھر آپ کو توسط کا
جیسے اس میں توسط ہے مد متصل کے اندر، کیا ہے؟ توسط ہے. تو جب طول کر دیں گے تو توسط ادا ہو جائے گا کہ نہیں ادا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ طول ہی کر دیا تو توسط اس کے اندر آ گیا. تو طول جب آپ کریں گے یہاں پر طول کرنا چاہیے جس سے توسط مد متصل کا بھی ادا ہو جائے گا، اور طول کریں گے تو طول مد عارض میں سب سے بہتر ہے، اولا ہے. تو یہاں طول بھی ہو جائے گا، مد عارض بھی بہترین ہو جائے گا، اور مد متصل بھی بہترین طریقے سے ادا ہوگا. اب مد لین لازم، حرف لین کے بعد کس پر؟ کس کے بعد؟ حرف لین کے بعد. مد لین حرف لین کے بعد لازم یعنی سکون لازم آئے، سکون جو پہلے سے سکون موجود ہو وہ آئے تو مد لین لازم ہوگا. اور یہ قرآن کریم میں 2 جملے ہیں، اور یہ عین دیکھیں گے آپ، یہ عین اس کے اندر ہوتا ہے. عین یا زبر آئی نون ساکن، جب آپ عین کی ہجے کریں گے دیکھو اسے، عین یا زبر آئی نون ساکن. تو یہاں پر حرف لین کے بعد سکون لازم آیا، اس لیے مد ہوگا. پورے قرآن میں 2 جگہ پر ہے. اور طول توسط قصر تینوں وجہ جائز ہے. طول اولا ہے اس کے اندر بھی، کیا اولا ہے؟ طول. 5 الف کھینچے 3 یا 5 الف کے درمیان. مد لین عارض، حرف لین کے بعد اگر سکون عارض آئے، حرف لین کے بعد دیکھو یہ خا واو زبر خو، فا دو پیش فن، جب آپ اس کے اوپر وقف کر دیں گے یہاں پر تو فا ساکن ہو جائے گا، خوف، کیا ہو جائے گا؟ خوف. لیکن یہاں قصر کریں گے زیادہ بہتر ہے، وَآمَنَهُم مِّن خوف، قصر کریں گے تو زیادہ بہتر ہے. تو یہ مد کا بیان آپ کے سامنے رکھا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی، پڑھنے کی، اور قرآن کریم کی خدمت کو عام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.